اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جس میں مسلمانوں کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا بڑی فوج سے تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مخالف فوج کی تعداد 1000 تھی اور جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ اور جیسے یہ مقابلہ شروع ہونے والا تھا، مکہ کی فوج سے 3 بڑے سردار سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا اور کہا کہ کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے 3 بڑے سردار کو میدان جنگ میں بھیجا، اور ان 3 سرداروں میں حضرت عبیدہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت علی نے پہلے ہی بار میں اپنے دشمن کو قتل کر دیا اور پھر حضرت حمزہ نے بھی اپنے سامنے والے دشمن کو مار دیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر اس تیسرے سردار کو مار دیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی فوج پرجوش ہو گئی تھی، اور جیسے ہی مکہ کی فوج نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے ہمارے 3 بڑے سرداروں کو قتل کر دیا ہے، تو وہ اپنی پوری طاقت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے حضرت علی کے بچپن سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا سفر دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جنگ حضرت علی کی زندگی کی پہلی جنگ تھی، اور اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 23 سال تھی۔ حضرت علی کے شوق جہاد کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت علی ان سب کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی کی اس قدر بہادری کو دیکھتے ہوئے مکہ کے لوگوں میں بھی اور مسلمانوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت علی جیسا واریر پورے عرب میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح تھی، کیونکہ حضرت علی اپنی زندگی کی پہلی جنگ سے لے کر اپنی زندگی کی آخری جنگ تک کوئی بھی جنگ نہیں ہارے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود وہ اس قدر بہادری سے لڑے کہ مکہ کی فوج میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، اور اس طرح مسلمانوں نے اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر میں فتح حاصل کی۔ اور جب مدینہ والوں کو جنگ کی فتح کی خبر ملی تو وہ سب سیلیبریشنز کر رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہیں خبر ملی کہ جب آپ جنگ بدر میں کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور اسی طرح مکہ میں بھی ماتم چھایا ہوا تھا، کیونکہ اس جنگ میں مکہ کے 3 بڑے سردار مارے گئے تھے۔ اور اب مکہ کے لوگ بدلہ لینے کے لیے اپنے سب سے بڑے سردار کے گھر میں جمع ہوئے، ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندا کے گھر۔ اور اس جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہندا کے باپ، چاچا اور بھائی بھی مارے گئے تھے۔ اب کفار نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے بدر سے 3 گنا بڑی فوج کا انتظام کیا۔ جنگ بدر کے صرف 1 سال بعد 3000 فوج کا لشکر لے کر مسلمانوں کی طرف روانہ ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 مسلمانوں کا لشکر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے احد کے میدان میں بھیجا۔ اور جیسے ہی یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو مسلمانوں کے 300 منافقوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور جنگ کے میدان سے فرار ہو گئے۔ اور یہ جنگ، جنگ بدر سے زیادہ خطرناک تھی، کیونکہ اس جنگ میں ایک نیا جنرل بھی شامل ہوا جس کا نام تھا حضرت خالد بن ولید۔ اور اب مکہ کے لشکر میں سے ایک چیمپئن باہر آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا، تو یہ دیکھ کر مسلمانوں کے بھی چیمپئن مولا علی سامنے آئے، اور جب ان دونوں نے اپنی تلواریں نکالی تو حضرت علی نے ایک ہی بار میں اپنے مخالف کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر گیا، اور حضرت علی سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے لگا۔ حضرت علی نے اس پر رحم کھایا اور اسے زندہ چھوڑ دیا، اور اس طرح جنگ احد کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا جذبہ دیکھ کر کفار ایک دفعہ پھر جنگ بدر کی طرح میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کفار کی بھاگتی ہوئی فوج کو دیکھ کر اس پہاڑ پر جو فوجی دستہ کھڑا تھا وہ ان کفار کا مال غنیمت لینے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، اور اسی کا فائدہ حضرت خالد بن ولید نے اٹھایا۔ حضرت خالد بن ولید پہاڑ کے پیچھے سے اپنے فوجی دستے کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور اس دستے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر بھی حملہ کر دیا۔ اور اس جنگ کی سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ انہوں نے افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور جب مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ میدان چھوڑنے لگے۔ لیکن یہاں پر جب حضرت علی کو اس بارے میں پتا چلا تو حضرت علی نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ صرف افواہ تھی، تو یہ خبر سن کر حضرت علی اور دیگر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بہادری سے ڈیفینڈ کرنے لگے۔
اور اب مسلمانوں نے اسی پہاڑ پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور اب کفار کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے، تو وہ یہ جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح اسلام کی دوسری جنگ احد، نہ مسلمان جیتے اور نہ ہی کافر جیتے۔ غزوہ احد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مشکل جنگ تھی، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ ان مسلمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شامل تھے۔ اس جنگ کی کچھ ہی عرصے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حضرت علی کے گھر گئے اور اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ میرے نواسے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس بچے کا نام حسن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا، یا حسن، تم نے کیا زبردست سواری پائی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی کتنا خوب ہے۔ اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو گود میں اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو اس سے محبت کر جو حضرت حسن سے محبت کرتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ حضرت حسن بڑے ہوتے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے کفاروں میں بدلے کی آگ پہلے سے زیادہ بھڑک چکی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے 10,000 کا فوجی لشکر تیار کیا اور اسے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس بار مسلمانوں کا مقابلہ 10,000 کی فوج سے تھا، جبکہ مدینہ کے اندر کل آبادی 10,000 سے بھی کم تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور یہ بات طے پائی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ اور مسلمانوں نے اب ان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک خندق بنائی، اور اس خندق کی لمبائی اور چوڑائی بہت زیادہ تھی، لیکن ان کفار میں سے کچھ لوگ خندق کراس کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں ایک بڑا جنگجو عمر بن عبد وط بھی شامل تھا۔ تو عمر بن عبد وط کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی سامنے آئے۔ حضرت علی نے عمر بن عبد وط کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا اور اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دی۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی فوج نے نعرے لگانا شروع کر دیے، اور کفاروں میں سے جو 2-4 لوگ خندق کراس کرنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ عمر کے قتل ہونے کے بعد کفاروں نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کی۔ اچانک ایک رات بہت تیز آندھی آئی، اور اس آندھی نے ان کفار کی کیمپس کو اکھاڑ کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس طرح مسلمانوں نے اسلام کی تیسری جنگ خندق میں فتح حاصل کی، اور اسی درمیان حضرت علی کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا اور فرمایا کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں، اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ دونوں اس دنیا میں میرے پھول ہیں۔ یہ تھا علی سیریز پارٹ 2، اور اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر کلک کریں اور پارٹ 1 کو ضرور دیکھیں۔ اور اب ہم پارٹ 3 میں حضرت علی کے فتح مکہ میں شمولیت کے ساتھ ساتھ حضرت علی کے چوتھے خلیفہ ہونے تک کا سفر طے کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔